بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تشریف لا کر یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو ان سے دریافت فرمایا، یہ کیا بات ہے کہ عاشورہ کے دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ بڑا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی، اسے اور اس کے گروہ کو دریا میں غرق کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر روزہ رکھا اور یہ ماہ محرم کا 10واں دن تھا، اس لیے اب ہم اس عظمت کے پیش نظر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھ کر دوسرے مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کے لیے فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر تم روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم کا روزہ رکھو، کیونکہ محرم اللہ کا وہ مہینہ ہے جس کے ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور اسی دن اللہ تعالیٰ دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ نیز سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو رغبت دلائی کہ عاشورہ کے دن گناہوں سے رکے رہنے کی عہد کی تجدید کریں اور قبول توبہ کے خواہاں رہیں۔ اس کے علاوہ عاشورہ کے دن جو کوئی اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلبگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، کیونکہ اسی دن پہلے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی توبہ قبول کی اور یہی وہ دن ہے جس میں آئندہ لوگوں کی توبہ کو درجہ قبولیت دے گی۔ ناظرین، یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ ماہ محرم الحرام کے متعلق بہت ساری روایات موضوع ہیں جو خود ساختہ ہیں اور جن کی سند بالکل مضبوط نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ کا ذکر ابھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے سال بھر آنکھیں خراب نہیں ہوتی، عاشورہ کے دن نہانے سے سال بھر بیماری نہیں آتی، اور عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں پر فراخی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سال بھر وسعت و فراخی کر دیتا ہے، اور اسی طرح کی بے شمار باتیں کہ اس دن کی نماز افضل و برتر ہے، یا اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن جودی پہاڑ پر ٹھہری، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی، اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے وقت آسمان سے دمبا آ کر فدیہ بنا، اور اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام لوٹ کر آئے۔ یہ تمام تر احادیث موضوع اور خود ساختہ ہیں۔ ناظرین، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام حافظ الشیخ علی بن محمد بن عراقی نے اپنی کتاب تنزیہ الشریعہ فی احادیث الموضوعہ میں یہ حدیث لکھی ہے کہ جس نے 1 سے 9 محرم الحرام تک کا روزہ رکھا، اس کے لیے اللہ نے فضا میں 4 مربع میل ایک رقبہ بنا دیا جس کے 4 دروازہ ہیں، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث ابو نعیم نے حضرت انس کی زبانی بیان کی ہے، جس میں ایک راوی موسیٰ طویل بھی ہے، اور یہ موسیٰ طویل وہ آفت کا پرکالا ہے جو حدیث گھڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ احادیث کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر سال بھر میں عاشورہ کا روزہ فرض کیا، اس لیے اے لوگو اس 10ویں محرم کے دن روزہ رکھو اور اس روز اپنے بال بچوں کو خوب کھلاؤ پلاؤ، کیونکہ جس نے اپنے مال و زر وغیرہ کے ذریعے عاشورہ کے دن اپنے متعلقین پر کشادگی کی تو اس پر اللہ تعالیٰ سال بھر تک کشادگی کرتا ہے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھو کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ تو اس بارے میں علماء نے تحریر کیا ہے کہ یہ راوی بذات خود ثقہ ہیں، لیکن متاخرین نے خود ساختہ احادیث مرتب کر کے ان ثقہ راویوں کی اسناد سے منسوب کر دی ہیں۔ ناظرین، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ محرم الحرام ایک حرمت والا مہینہ ہے اور باقی ایام کے ساتھ اس میں بھی نیک اعمال کثرت سے کرنے چاہیے۔ یہ تمام تر عبارت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف سے لی گئی ہے، لیکن پھر بھی اگر لکھنے اور بولنے میں کوئی غلطی ہو جائے
تو پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کی قیمتی رائے کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی، تحقیقی، اصلاحی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اردو گیٹ انفو یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔